قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تیرے گناہ اتنے بڑھ گئے کہ تیری برادری میں تیرا منہ کالا ہو گیا، رشتہ دار تجھے تیرے سے رشتہ رکھنے کو تیار کوئی نہیں، تیرے ماں باپ کہہ رہے گھر سے نکل جا، اولاد کہنے کو تیار کوئی نہیں، خبرداری سے میرا بیٹا نہ کہیو، آج کے بعد تم مجھے اپنا باپ نہ کہیو۔ سالہ سال تیری بیوی تیرے ساتھ گزارے، تیرے حالات کو دیکھ کر، تیری معاشی تنگی کو دیکھ کر وہ تیرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، علاقے والے تجھے اچھا نہ سمجھے، قوم قبیلے والے تجھے اچھا نہ سمجھے، تیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میری زمین تنگ ہو جائے، آسمان سایہ دینے سے انکار کر دے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دنیا کے دروازے کھٹکھٹانے والے ذرا ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ کر دیکھنا، اور ایک مرتبہ مجھے درد دل سے پکار کے دیکھنا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ گناہ معاف کرنا تو علیحدہ ہے، میں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ اس سے سستا اور کون سا پیکیج ہوگا بھائی؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کتنے اللہ نے اس میں رازوں کو چھپا کے رکھا ہے۔ باپ غلطی معاف کرے گا، برادری میں کہے گا اس سے کوئی آخری موقع تھا، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ دکاندار اپنے ملازم کو غلطی پر معافی دے گا تو کہے گا آخری مرتبہ ہے۔ پیر مرید کو معاف کرے گا، کہے گا آخری موقع ہے۔ بھائی بھائی سے صلح کرے گا، کہے گا یہ آخری موقع ہے، دیکھ لے بھائی، خیال کریو۔ مالک کائنات کہتا ہے بندہ نہیں، صبح تو نے توبہ کی شام توڑ دی، رات کو پھر دوبارہ آ جا، رات تو نے توبہ کی صبح توڑ دی دوپہر کو پھر آ جا۔ اے بندہ زندگی کے آخری لمحات تک، آخری سانسوں تک امیدیں نہ چھوڑنا، میں اللہ تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ رشتہ دار آ کے سمجھائیں گے اللہ اکبر تو اپنی ماں سے کیوں بغاوت کر رہا ہے، کتنا تیری ماں تجھے پیار کرتی ہے۔ تیری قوم قبیلے والے آ کے سمجھائیں گے یار جیسا کیسا تیرا بھائی ہے، ماں جایا ہے، تیرا خون ہے۔ ووٹر سپورٹر آپ کو سمجھائیں گے، قوم قبیلے والے سمجھائیں گے یار کوئی بات نہیں، جانتی کر یہ تیرا اپنا ہے۔ مالک کائنات کہہ رہا ہے میرے بارے میں تو کوئی سمجھائے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میرے بارے میں تو کوئی بتائے کہ میرے سے بغاوت کیوں کی، میرے سے جھگڑا کیوں کیا، میرے سے دشمنی کیوں لی۔ اگر میرے سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا تو میرے سامنے اسے میدان کے اندر لے کے آ جا۔ ہے کوئی میرے زیادہ پیار کرنے والا؟ ہے کوئی میرے زیادہ تیرا خیال کرنے والا؟ گو کہ تیرا باپ کیوں نہ ہو، تیری ماں تجھے پیدا کرنے والی کیوں نہ ہو، تجھے کوکھ میں اٹھائے پھرتی تھی، اس نے تجھے نہیں دیکھا، تو نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اس کے دل کے اندر پیار ڈالنے والا کون ہے؟ باپ کے دل کے اندر تیری محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اگر تیری محبت اس کے دل کے اندر نہ ہوتی، میں دیکھتا یہ جو نوجوان، یہ جوان، یہ بوڑھا دریا خان کے سردی کے موسم میں ریڑھ لگا کے سردی میں کیسے کھڑا ہوتا؟ اگر میں باپ کے دل میں محبت نہ ڈالتا، میں دیکھتا تیری روٹی کے خاطر کس طرح تگاریاں اٹھا اٹھا کے چوتھی منزل پہ چڑھتا۔ اگر اس کے دل کے اندر میں تیرا درد نہ ڈالتا، تیرا پیار، اس کی حالت دیکھ، اس کا چہرہ دیکھ، اس کے پیر کی ایڑیاں دیکھ، اس کے ہاتھوں کا کھردرا بنا دیکھ، بارش کے اندر پانی کے اندر بھیگ رہا ہے، شام کے وقت تیرے لیے روٹی لے کے آ رہا ہے۔ اگر میں اس کے دل کے اندر پیار نہ ڈالتا، اللہ اکبر، تیری اوقات، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اگر میں تیری اوقات، تیری حالت، تیرا مٹیریل میں دنیا کو دکھاتا، روٹی کپڑا مکان تو دور کی بات ہے، تیرے پاس سے گزرنا بھی کوئی گوارا نہ کرتا۔ آج تیرے ککرم پر پردہ ڈال کر، تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال کر، مجھے نہیں پتا تو نے ایک گھنٹے پہلے کیا کیا، کس کے پاس بیٹھ کے منہ کالا کیا۔ میں نے تجھے بازار میں بلایا، لوگوں کی زبان سے چودھری صاحب نکلوایا۔
صبح دکان کا تالا نہیں کھولا، ملازم نے کہا تھا فلانا مال خراب ہو گیا، تو نے کہا تھا اگلے مال میں ملا کے بیچ دے۔ یقین ڈال کیا میں نے تجھے تیرے ابو پہ پردہ ڈال کے پھر بھی تجھے حاجی صاحب نکلوایا۔ آج تو اتنا بڑا بنا پھرتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ کئی کئی القاب لگا کے پھرتا ہے۔ اگر میں اپنے خزانوں کا، اپنی رحمتوں کا پردہ تیرے سے ہٹا دوں تو یقین ڈال تیرے ساتھ رشتہ داری تو دور کی بات ہے، تیرے ساتھ اپنا پڑوس رکھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ کرم میرا، فضل میرا، رحمت میری، عطا میری، رزق میرا، مکان دکان ساری نعمتیں میری۔ اے بندے پھر بتا یہ تیری انگلی میری طرف کیوں اٹھتی ہے؟ رزق میرا کھاوے گلے میرے کرے، مشروبات میرے پیوے گلے میرے کرے، کپڑا میرا دیا پہننے میرے گلے گرے، جوتا میرا دیا پہننے میرے گلے گرے، بیوی میری نعمت ہے میں نے تجھے عطا فرمائی ہے گلے میرے کرے۔ اولاد ساری دنیا اگر ڈاکٹر اولاد دیتے، پیسہ اولاد دیتے، اس وقت غصہ تو مجھے بڑا آتا ہے، بس اللہ اکبر میں تیرے چہرے کو نہیں دیکھتا، محبوب کی دعاؤں کو سامنے رکھ کر میں اپنا غصہ پی جاتا ہوں۔ اللہ اکبر جب تیرے منہ سے بکواس نکلتی ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، لا اپنا پیسہ میں بیمار کر کے بستر پہ ڈال دوں، پیسے سے کہیں اٹھا کے دکھائے۔ ایک گھر کے اندر ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے 4 بچے، 3 کو 10 بچے دوں، تجھے بے اولاد چھوڑوں، لا اپنا پیسہ تیری گھر والی کی گود آباد کر کے دکھائے۔ جوان بچہ جنازے والی چرپائی پہ پڑا ہے، پیسہ تیرے پاس، دکانیں تیرے پاس، مارکیٹ تیرے پاس، یہ تیرا منہ پھوٹتا تھا، تو بازار میں کہتا پھرتا تھا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو سب کچھ نہیں۔ بالارض ذهبا ولو افتدى بی، اس پوری روئے زمین کو سونے سے بھر کے لا کے تھال بنا کے میرے سامنے رکھ، اگر میں نہ چاہوں تیرے بچے کو بنڈی سے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اگر میں نہ چاہوں کھڑے ہو کو زمین پہ کوئی لٹا نہیں سکتا ہے۔ تجھے مال کی طاقت نظر آئی، حکومت کی طاقت نظر آئی، وزارت کی کرسی کی، صدارت کی طاقت نظر آئی، کہ اللہ کی طاقت تجھے نظر نہیں آئی۔ اللہ اکبر، تو نے میگزین پڑھے، تو نے ڈائجسٹ پڑھے، تو نے طرح طرح کی کہانیاں پڑھی، کاش میرا قرآن پڑھتا، میری طاقت تجھے سمجھ آتی۔ الہ العالمین تیری طاقت کیا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو نے تو صرف سے جھاڑ کو واسطے رکھا، جنوں سے حفاظت کے لیے، پریشانیوں سے حفاظت کے لیے، شریروں کے شر سے حفاظت کے لیے تو نے ان بولوں کو یاد کیا۔ کاش میری بڑائی، میری ذات کا اظہار، میری کبریائی کے لیے، میں اللہ کو سمجھنے کے لیے ان آیتوں کو یاد کرتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ کرسی کے 4 پائے، اللہ اکبر، ان 4 پایوں کے دائرے کے اندر میں نے پوری زمین آسمان کو اللہ اکبر اپنی گرفت کے اندر لے رکھا ہے۔ اپنی اکڑپن کو ذرا کم کر، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب کہتا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ ایسا کڑوا بول ہے، ایسا کڑوا بول ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ 4 سال ہو گئے یہ کڑوا بول میری مرضی میرے جسم کے نام سے تیرے منہ سے نکلا، آج تک یقین جانو 4 سال میں ہمارے حالات ہی درست نہ ہو سکے۔
روٹی کی ضرورت تو پہلے بھی تھی، کپڑے کی ضرورت تو پیسے بھی تھی، پیسے کی ضرورت پیسے بھی تھی پہلے بھی تھی، بیوی بچوں کی ضرورت پہلے بھی تھی۔ یہی دریا خان تھا، خوشحالی تھی، بدحالی کا نام نہ تھا، پریشانی کا نام نہ تھا۔ ایک کمانے والا 10 کھانے والے، اوکھا سوکھا گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ گیس بجلی کے نظام سارے کا سارا تھا، پانی کا نظام سارے کا سارا تھا۔ جب سے یہ بول آسمان پر گیا، میری مرضی میرا جسم اللہ کو ناراض کر دیا، زمین کے سارے نظام کو اس کڑوے بول نے خلط مل کر کے رکھ دیا۔ نظر نہیں آتا آپ کو مجھے؟ اولاد کا نافرمان ہونا، بیوی کا زبان دراز ہونا، جتنا ان 4 سالوں میں ماں باپ کی توہین ہوئی، جتنا ان 4 سالوں میں بچوں کو ذبح کیا گیا، خودکشی کا میرے عزیزوں ریشو بڑھا۔ ان 4 سالوں کے اندر بدحالی آئی، قرضے چڑھ گئے ملک کے اوپر، عوام سودی کاروبار نظام کے اندر پھنس گئی۔ میرے عزیزوں سود تو ایسے لے رہے جیسے زمزم کا پانی ہوا کرتا ہے، حرام تو ایسے کما رہے جیسے مدینے کی کھجوریں ہوا کرتی ہیں۔ تمہیں میرا غضب کیوں یاد نہیں آتا؟ میدان محشر کیوں یاد نہیں آتا؟ تمہیں قبر کا کوٹھڑا کیوں یاد نہیں آتا؟ کوئی دن ایسا نہیں جاتا چرپائی پر اٹھا کر قبر کے کوٹھڑے میں اندھیرے میں چھوڑ کے آتے ہو۔ وہی لوگوں جس کو چھوڑ کے آتے ہو، چھوڑنے والوں کو تمہیں خود پہنچنا یاد کیوں نہیں آتا؟ یہ قبر کا کوٹھڑا کوئی مری کی برف باریاں نہیں، کاغان ناران کی سیر نہیں، دبئی کی میرے عزیزوں روشن ضمیری نہیں، روشن خیالی کوئی نہیں۔ یہ وہ گھر ہے جس کے اندھیرے کو دیکھ کر سارے نبیوں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کون ہے؟ 82 سال کی عمر ہے، جامع القرآن ہے، سخی عثمان ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر میرے 1 سے 2 سے زیادہ بیٹیاں 40 سے زیادہ ہوتی، عثمان میں داماد کے لیے تیرا انتخاب کرتا۔ بار بار انگلی کے اشارے کر کے فرمایا عثمان تیرے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں، بار بار یوں فرمایا عثمان اللہ اکبر اللہ، اور بار بار فرمایا تھا اللہ اے اللہ میرے عثمان کے قیامت کے دن حساب کو اللہ آسان فرما دینا۔ یا اللہ بار بار دعائیں فرمائی جا رہی ہیں۔ یہ 82 سال کا بوڑھا اللہ اکبر سخاوت کے اندر جس نے قیامت کی صبح تک اپنا نام پیدا کر دیا، یہ قبرستان میں بیٹھے قبر کے کنارے رو رہے ہیں، رو رو کے ان کی آنکھوں میں آنسو اتنے آئے کہ داڑھی مبارک ریش مبارک تر ہو گئی۔ کسی نے کہا عثمان رونے کی وجہ کیا؟ اللہ اکبر اس صاحب روزے والے نے یوں فرمایا تھا اے عثمان قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑ ہے، ڈر رہا ہوں پتہ نہیں عثمان کو کون سے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ اول تو ہمارے پاس نیکی کا مزاج ہی کوئی نہیں۔ اگر نیکی کا مزاج بڑھ جائے سیلفی بناؤ جی، سیلفی بناؤ جی، سیلفی بناؤ، وہ اور ہنس کے دکھا دے، ہنس کے تو دکھا دے، کوئی نہیں لے 500 روپے ہنس کے تو دکھا دے، لے 2000 ہنس کے، کس کو دکھا رہے ہو؟ اللہ فرمائے ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے۔ تو نے نیکی کی، نیکی کر کے مجھے رو کے دکھا، عدل کریں تا تھر تھر کمبر اچیاں شانہ والے، کرم کریں تا بخشے جامن میں جے منہ کالے۔ اگر اس نے اس نیکی میں عدل کر دیا، ریاکاری اس میں آوے گی، دکھلاوا اس میں آوے گا، احسان اس میں آوے گا، نمود و نمائش آوے گی۔ یہ تیرا ایک آٹے کا تھیلا جب قیامت کے دن میں تیرے منہ پر ماروں گا، تیرا کچا چھٹا سارے دریا خان والوں کو دکھاؤں گا۔ چل یہاں سے بھاگ۔ جب بھی آتا ہے کبھی مجھے کاٹل دکھاتا ہے، کبھی مجھے لٹھا دکھاتا ہے، کبھی ہاتھ کی گھڑیاں، کبھی آنکھ کی نظریں مجھے دکھاتا ہے، کبھی گاڑی کی چمک دمک دکھاتا ہے، چل پانی کی گندی بوند۔ پتہ نہیں کون سا بھرم ہے جو میرے تیرے اپنے درمیان بندوں کے درمیان رکھا ہے۔ میرے سامنے ویری نہ کیا کر، جب دیکھو رنڈی رونا میرے سامنے روتا ہے، کبھی تو مجھے شکر کر کے دکھایا کر۔ ننگا ناش دیکھتے ننگا
ننگا ناچ کرتے تجھے شرم اس وقت میں یاد نہیں آتا؟ اس وقت تیری ری کیوں نہیں نکلتی؟ اللہ اکبر. بچوں کی شادی پر لاکھوں روپے لٹانے والوں، یہ تمہارا موبائل بتاتا ہے، یہ فیس بک بتاتی ہے موبائلوں کی باریک دانوں. فیک ہے جی، پتہ نہیں جھوٹ ہے سچ ہے، تم نے بیان کیا، تم اپنے آپ کی تردید کرتے ہو، آپ ہی میرا زید و تائید کرتے ہو. جب اتنے ہلڑ بازیاں زمین پہ آنے لگ جائیں، ایمانداری سے بتاؤ دریا خان والوں، جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلو، گھر کے دروازے پر تھلے پر تھڑے پر دائیں بائیں نالی بھری دیکھو، فوراً میونسپل کمیٹی فون کرو گے، چیئرمین صاحب، لیڈر صاحب فون کرو جی، جبردار کو بلاؤ جی، یہ حال ہے، صفائی نہیں ہے، خراب نہیں ہے. جب تیرے گھر کے تھلے پر تجھے گند پسند نہیں آتا تو اللہ کو اپنی زمین پہ گند کیسے پسند آئے گا؟ جب کچرا پیپر میرا عزیز اور ریپر اسی طریقے سے سلینٹی کا ریپر جب میرے تھلے پہ گرا، کسی جانور نے گزرتے میگ نے گوبر کر دی، تیرے سے برداشت نہیں ہوا. رب کی زمین پر جب زنا ہوا، رب کی زمین پر جب ناچ گانا ہوا، بہن بھائی چوک چرائے کے اندر بھائی دولہ بنا، بہن ننگے سر ناچ رہی ہے، ماں بھی ساتھ ہے، دادی مامی پھپھی خالہ ناچ رہی ہے. نہ دوپٹہ یاد آیا، نہ غیرت یاد آئی، نہ دادے کی چٹی داڑھی یاد آئی، نہ قوم یاد آئی، نہ قبیلہ یاد آیا. جب تو نے پانی کا پریشر مار کے اپنے گھر کے گند کو دھو دیا تو اللہ جل شانہ نے سلاب کا پریشر مارا، زمین سے سارے گند کو دھو کے رکھ دیا ہے. حق تو دور کی بات ہے، جسے میرے پیاروں میں بولنے کا حق بھی نہیں دیتے. دیا اسے حق، شرم نہیں آتی؟ تیری نسل کو بڑھانے کے لیے پیٹ اس نے کٹوایا. تجھے بخار چڑھ جائے دکان پہ نہیں جاتا، سر میں درد ہو جائے ٹھنڈے پانی سے منہ نہیں دھوتا. اس سے پوچھ ابھی پیٹ کٹائے 4 دن ہوئے پھر چولہے کے آگے بیٹھ کے تیرے پیٹ کی آگ بھرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ شرم نہیں آئی؟ اس کا میری کھا گیا، اس کے ارمان کھا گیا. اللہ اکبر، اس کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا. کہاں گئے وہ لال جوڑے کے اندر جو تُو نے اس سے وعدے کیے تھے؟ اس کا بھی نہیں دیا ہوئے بدبختہ، میرا تو حق کیا دے گا؟ کیا ارشاد، کیا یہ نام، کیا یہ پیغام، کیا یہ فرمان حضور نے کانپتے ہوئے نہیں فرمایا تھا، رو کے نہیں فرمایا تھا؟ اے لوگوں، جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ پڑوسی کے حق کے بارے میں میرے پاس جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آیا. مجھے ڈر لگنے لگا کہیں وراثت کے اندر پڑوسی حقدار نہ بن جائے. کیا آپ کو مجھے حضور نے نہیں فرمایا لا یؤمن وہ ایمان والا نہیں؟ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سارے نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ معراج کا دولہ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، میرے عزیزوں حبیب خدا کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، فاطمہ کا ابا حسین کا نانا کہہ رہا ہے. فرمایا لوگوں، وہ مسلمان ہی کوئی نہیں جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور ساتھ والا پیٹ بھر کے سو جائے. وہ خان وار تو ہو سکتا ہے، محمد کا غلام نہیں ہو سکتا ہے. ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا، کپڑے لینے کے لیے جاؤ گے، اعلیٰ کوالٹی دکھا، یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو، نہیں اس سے بھی اعلیٰ دکھا. حاجی صاحب میرے پاس تو یہی ہے، میں اپنے بھائی کو فون کرتا ہوں، اگلی 4 قدم پہ دکان ہے، لڑکا بھیجتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی کے مطابق، آپ کے مزاج کے مطابق دکھائے گا. کتنے لیے؟ بیوی کے، بچوں کے، بھائی کے، سب کے لیے. آخر کے اندر حاجی صاحب کچھ اور چاہیے، لینے دینے کے بھی کچھ دکھا دے. اللہ کہتا اپنی باری آئی تو اعلیٰ کوالٹی، جب میری باری آئی تو لینا دینا. قیامت کے دن جھولی پھیلا کے میرے سامنے کس منہ سے آئے گا؟ جاؤ، دور نہ جاؤ، دریا خال چلے جاؤ، چوک چلے جاؤ، پھاٹک کے پاس چلے جاؤ، کنو والے کے پاس چلے جاؤ، کیلے سیب امرود والے کے پاس چلے جاؤ، سبزی والے کے پاس چلے جاؤ. 200 روپے جیب سے نکالنا، کہے گا اپنی مرضی کے ڈال لوں یا تیری مرضی کے ڈال لوں. حاجی صاحب لے لے، چڑ چڑ کے دے گا، تولنے کے بعد تھیلی میں ڈالنے سے پہلے دکھائے گا دیکھو
بڑی کوئی گلا تو نہیں، اگر پسند آیا تو واپس بھیج دینا۔ اللہ اکبر۔ فقیر بھی پاس کھڑا تھا، فقیر بھی پاس کھڑا تھا۔ جب 200 روپے کا دانا اپنی مرضی کے لیے لے کے گیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر بھی دے دے۔ ساری ریڑھی دیکھی کہیں نظر نہ آیا، کبھی یہ پھل اٹھایا، چھوٹا دیکھا بڑا دیکھا، تول کے دیکھا، ہاتھ میں دیکھا، ریڑھی میں اللہ کی اوقات نظر نہ آئی۔ پھر اس نے کیا کیا، ریڑھی کے نیچے جھانکا، وہ کچرے کے ڈبے میں جو 2 پھل پرانے داغی پڑے تھے وہ اٹھا کے دے دیے۔ فقیر نے اس ہتھیلی پہ رکھے اور وہ چودھری صاحب کا تھیلا اپنی ہتھیلی پہ رکھا، کہا دیکھ اللہ جو صبح صبح مسجد کے گلے میں پیسے ڈال کے آیا، جو کہہ رہا تھا اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے، اس میں شرم کو شرم بنائی، جس نے پیسہ دیا اسے یہ دے دیا، یا اللہ تیرے نام پر یہ دے دیا۔ بتا جو بندوں کا، جو اللہ کا انصاف نہیں کرتا، اللہ اس کا انصاف قیامت کے دل کیسے کرے گا؟ شرم نہیں آتی؟ دودھ میں تل کا پڑ جائے، پانی میں مٹی کا ذرہ آ جائے، بیٹوں کہتا ہے مچھر ڈل جائے۔ اللہ کو وہ پھل دیا جس میں سارا دن مکھیوں نے بیٹھ کے ہگا، شرم نہیں آئی؟ اور پھر وہ دینے کے بعد بھی دعا کرنا جی، دعا کرنا جی، خاک دعا ہوگی۔ یا اللہ پیار کیسے بڑھے گا، یا اللہ پیار کیسے بڑھے گا؟ فرمایا بتا دوں، تیری میری امانگی، تیرا میرا مزاج، تیرا میرا پیار کیسے بڑھے گا بتا دوں؟ یا اللہ بتا دوں؟ جی چل 4000 سال پہلے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک بیٹا مزدور تھا، باپ مستری تھا، تگاری پاس تھی، گارا پاس تھا، اس مستری مزدور کے لیے روٹیاں پکانے والی کی بیوی حاجہ پاس تھی، بیوی سارا پاس، باپ اینٹیں لگا رہا تھا، پتھر اللہ کے حکم سے اٹھ کے اپنا کام دکھا رہا تھا، وہ مقام ابراہیم۔ جب گھر بن گیا، بیت اللہ تعمیر ہو گیا، باپ بیٹے کے ہاتھ گارے میں بھرے پڑے، تگاری کے گارا لگا ہوا، اس وقت باپ نے جھولی پھیلائی، سارا آجا، اسماعیل آج نہ، سارے کے سارے آ جاؤ، آ گئے، پھیلاؤ جھولی، یا اللہ مزدوری پوری کر دی، اجرت بھی پوری دے دے، ایسا ریال، ڈالر، ٹکا، کرنسی، روپیہ، نہیں نہیں، بادشاہ، نہیں نہیں، تخت و تاج، نہیں نہیں، کیا مانگتا ہے؟ خلیل نے جھولی پھیلائی، اے اللہ آج تیرے خزانے سے وہ مانگوں گا۔ سننا، اللہ سے پیار کیسے مضبوط ہوگا؟ اللہ تیرے خزانے سے وہ مانگوں گا جو تیرے خزانے میں ایک دوسرا کوئی نہیں، کہ اللہ آج وہ دے دے جو ابراہیم کو لیتے پتہ چلے گا، تجھے دیتے پتہ چلے گا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تخلیق وجہ کائنات، اپنا کلال عبداللہ کا پیارا، ساری دنیا کا لاڈلا محمد میری گود میں ڈال دے۔ فرمایا او لوگوں، تیرے میرے پیار کی مضبوطی کا معیار تب قائم ہوگا، اللہ اکبر، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ یہ گوشت، یہ قربانی، یہ جانور، یہ پیسہ، سولہ، زکاة چل پڑے، یہ میرے شایان شان نہیں، اللہ کیا دوں؟ فرمایا وہ چیز دے۔ پھر میں آگے کی کہانی تھوڑی اور سناؤں کیا؟ فرمایا چل مینا کے میدان میں، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر۔ میں نے اونٹ مانگا، اللہ میں نے بیٹا مانگا، اونٹ لایا، کہ نہیں نہیں جو مانگ رہا دینا پڑے گا۔ اللہ سلام کی پریشانی ایسے سلام دی،
مسجد کے گلے میں جب پھٹا نوٹ ڈالتا ہے اس وقت میں تجھے یاد نہیں آتا؟ تیرے پاس مسجد تعمیر اور چندہ لینے چلے جائے، مولوی صاحب اور کم بھی تے بڑے نے، اللہ کہتا ہے پہلے یہ کام ہے، دوسرے کام، اللہ اکبر، یہ کام کرنے کا وعدہ تو نے میرے سے کیا تھا، تیرے سارے کام بنانے کا وعدہ میں نے تیرے سے کیا تھا۔ اے بندہ، رزق کی تنگی میں دور کروں گا، معاشی تنگی میں دور کروں گا، حالات بہتر میں کروں گا، میرا بندہ وعدہ کر، ملا ہاتھ میں ہاتھ بجا تالی، اے بندے دنیا کی فکر تو نے نہیں کرنی، آخرت کی فکر تو نے نہیں چھوڑنی، دنیا میں دوں گا اور آخرت تیری فکر کے مطابق دوں گا۔ بتاؤ حالات، ہم بدل گئے، ہم پلٹ گئے، ہم وعدے سے خلاف ہو گئے، دنیا تو مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں آخرت خدا جانے، خدا کا رسول مان جانے، پر میں نا اے بندے یہ بات نہیں ہوگی، یک رنگی دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سنگ یا سراسر موم ہو جا، یا سنگ ہو جا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ملازمت کسی کی فیکٹری میں کرتا ہے، تنخواہ میرے پاس لینے آ جاتا ہے، بیٹا چھری کے نیچے، آسمان کے فرشتے کو یوں گھورا، یہ کیا؟ باپ 4000 نبیوں کا سردار، چھری، تقطعی لا تقطعی، خبردار۔ جب پیغمبر نے یوں کر کے چھری پھیری، لا تقطعی، یوں چھری کو دستی کو زمین پہ ماری، جلدی کیوں نہیں؟ پھر مارا پتھر پر، چلتی کیوں نہیں؟ اللہ نے اس دھار کو آواز دی کہ لگی ابراہیم دستی تیرے ہاتھ میں، دھار اس کے ہاتھ میں، تو کہتا چل، وہ کہتا چلنا کوئی نہیں، اگر چلی تو نافرمانوں میں شامل کر دوں گا۔ آج میرا اللہ کہتا چل مسجد کی طرف آ، چل خیر کی طرف آ، چل میرے طرف آ، میرے حبیب کی طریقوں کی طرف آ۔ کہتے اللہ نبی وارث خیر کیسے آئے گی؟ آج سے پہلے انسانیت نے منظر نہیں دیکھا تھا، جب یوں چھری چلی اور کہا، آسمان کے فرشتوں نے دیکھا، یہ کیا؟ کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ماں باپ کی محبت میں نہیں ہوتا، اللہ کی محبت میں ہوتا ہے۔ اسماعیل نے آنکھیں کھولی، ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ اسماعیل بھی بول پڑے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی قسم میں کھانا آسان ہے، جان لٹانا مشکل ہے۔ دنیا والوں کو پتہ لگ دیا، باپ نے ذبح کر دیا، بیٹا ذبح ہو گیا، عرش والے نے کہہ دیا اگر تو نے ذبح کرنے میں دیر نہیں کی، اس نے ذبح ہونے میں دیر نہیں کی، پھر میں نے بھی سلام علی ابراہیم کا عرشوں سے اعلان کر دیا۔ آج میرے عزیزو، آپ کا اللہ کا مطالبہ، ہمارا اللہ کا مطالبہ یہ، اس ساتھ لے، دل دال اور لام، دل دال اور لام، دال سے دے لام سے لے، اے میرا بندہ دینا نہ چھوڑنا، میں اپنا رحمت والا لڑ نہیں چھڑاؤں گا۔ آ جاؤ میرے بندوں، آ جاؤ میرے بھائیوں، آ جاؤ میرے پیاروں، ناراضگیاں دور کر لے، صبح کا بھولا شام کو آ جائے، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ بریلوی بات میں بنے، دیوبندی بات میں بنے، جماعت اسلامی بات میں بنے، اہل حدیث بات میں بنے، پہلے اس کے بندے بن کے دکھائے، اس کے نبی کے غلام بن کے دکھائے۔ اللہ اکبر، آ جاؤ، اس کی رحمت والی چادر کے نیچے آ جاؤ، آ جاؤ، قیامت کے دن رو رو کے دکھائے، آنسوؤں کے ساتھ، خون بھی ختم ہو جائے گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج رونے والی شکل بنانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے؟ آج اللہ سے صلح کرنا لے، آج اللہ کو راضی کرنا لے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، اتنی سی نکڑی سی بات، آپ شام کو اپنے گھر آتے ہوگے، شام کو جب آپ اپنے گھر آتے ہو، بڑے غصے میں، بڑی تھکان میں، تھیلے اٹھا کے انگلیوں پر خون کو نشان، تھیلے دھرے، بل کے لگے نہیں سننا جی، ذرا اس مٹھو کو تو دیکھنا، اس بلال کو تو دیکھنا، اس شفیق کو دیکھ، کیا ہوا؟ بیمار ہے؟ نہیں، کہا جس نے نئی حرکتیں شروع کی، کیا؟ کہ جب بھی اس کے پاس سے گزرتی ہوں، مجھے دیکھ کے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اٹکھیلیاں کرتا ہے اور میری چادر کو کھینچتا ہے، اگر میری چادر اس کے بس سے باہر ہو جائے تو روتا نہیں، رونے والی جو شکل ری کرتا ہے۔
باپ کہتا اچھا، اللہ اکبر قریب گیا، ماں کہتی بیٹے ذرا ابا کو رو کے دکھانا، بیٹا ری ری کرتا ہے، ساتھ ہنستا بھی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ایمانداری سے بتاؤ دریا خان والو، جب بچہ جھوٹا رو کے دکھائے برداشت ہوتا ہے؟ جفیاں بھی ڈالتے ہو، باکرے بھی ڈالتے ہو، سینے سے چمٹاتے ہو، پیار بھی کرتے ہو، بچہ جیب میں ہاتھ ڈال کے نوٹ پھاڑ دے برداشت کرتے ہو۔ فرمایا او میرا بندہ، جیسے بچہ جھوٹا روئے باپ سے برداشت نہیں ہوتا، میرا بندہ رونے والی شکل بنا لے میں اللہ کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ جیسے بچے کو باپ سینے سے لگاتے ہیں، بندہ ایسے رو کے دکھائے رب کی رحمت سینے سے لگا لیتی ہے۔ آجا آجا، اللہ اکبر، تیرا رب تیرا انتظار کرنا ہے، نہ لینا نہ دینا، نہ تیرے پیسے سے مطلب، نہ تیرے کاروبار سے مطلب، نہ تیری اولاد سے مطلب، نہ تیرے قلب برادری سے مطلب۔ اے بندہ میں نہیں چاہتا 9 مہینے جس صورت سیرت کو میں نے ماں کے پیٹ میں بنایا، میں نہیں چاہتا وہ جہنم کی آگ میں جل جائے۔ آجا، صبح کا بھولا شام کو آ جائے، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ آجا، میری رحمت کا دروازہ کبھی نہیں بند ہوتا، رات کو آئے گا تب بھی، دن کے اجالے میں آئے گا تب بھی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ پہاڑوں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، ہواؤں میں، ریل میں، کار میں، جہاز میں، جہاں مجھے پکارے گا وہی اللہ کی ذات نظر آئے گی، وہی رب اپنی رحمت کے ساتھ آئے گا۔ اب بتاؤ کیا خیال ہے، صلح کر لینی چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر دیر کس بات کی؟ آ جاؤ سارے اللہ سے صلح کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کے کلمات پڑھیں، سارے پڑھ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا زور سے پڑھ کے سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو عربی میں کلمات کہے مجھے زبان سے اردو میں دراؤ، یا اللہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے تیرے دربار میں سچی توبہ کی، اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اس توبہ پر استقامت عطا فرما، ساری ناراضگیاں ختم فرما، آج صلح فرما، میں دور ہونا چاہوں اللہ پھر بھی میرے سے دور نہ ہو، مجھے اپنے قریب فرما۔ اب 3 مرتبہ کہیے، یقین جانے اس توبہ کو وہ سن بھی رہا ہے، قبول کر رہا ہے، ادھر زبان ہل رہی ہے، ادھر فرشتوں کا قلم چل رہا ہے، گناہ مٹ رہے ہیں، یبدل اللہ سیئات حسنات، نیکیوں میں بدلا جا رہا ہے، ادھر فیصلہ ہو رہا ہے۔ فقلت استغفروا ربکم، اگر تو توبہ کرے گا اپنے رب سے تو اللہ کیا دے گا؟ اللہ اکبر، انہ کان غفارا، اللہ اکبر، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ بارش کے مسئلے، زمین کی پیداوار کے مسئلے، اولاد کے مسئلے، خوشحالیوں کے مسئلے، ازواجی زندگی کے پیار کے مسئلے، دنیا کے مسئلے، آخرت کے مسئلے، تیری ایک توبہ پر سارے پورے کرنے کا میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا۔ اب دیر کس بات کی؟ ذرا زور سے کہیے، یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ رب اکبر کی قسم، میرے نبی کی بات سچی، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو فوراً قبول فرما لیتا۔ اب آپ سب کو مبارک ہو، اللہ نے ہماری توبہ قبول فرما لی۔ میرے پیارو، 5 وقت کی نماز ہر وقت اللہ اور بندے کے درمیان کا مضبوطی رشتہ ہے۔ اپنے مال سے زکوٰۃ دینا اپنے مال کی حفاظت ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا اپنی اولاد کی حیا کی ذمہ داری ہے، سچ بولنا کاروبار میں برکت کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے
لوگوں کا خیال کرنا، لوگوں کے حقوق پورے کرنا، سچائی کا دامن، یہ دین ہے۔ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے میرا بندہ، اللہ تجھے حکم عدل و انصاف کا دیتا ہے، اور اللہ جل شانہ تجھے اپنوں کے حق پورے کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بری باتوں بے حیائی کے کاموں سے اللہ منع کرتا ہے۔ یہ تیرا میرا وعدہ ہے، تیری میری بیعت ہے۔ اللہ اس بیعت پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اختر صاحب کے والدین بھائی گلزار احمد صاحب کی مغفرت فرمائے، نیا مکان جو لے اللہ سے برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ اتنے انشاءاللہ دعا سے پہلے یہ رفیق سفر آپ حضرات کے سامنے 2 سے 3 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرے گا۔ آپ حضرات اپنی محبت کا مظاہرہ فرمائیں، غریب ساتھی ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ آنکھوں